بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دی ایجوکیٹرز آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ جماعت پنجم مضمون اردو لے کر مزدلفہ اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا کام ہے سبق کی پڑھائی اور میں ساتھ میں آپ کو کرواؤں گی اس کی وضاحت۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب بچے نکالیں کتاب کا کاروان اردو کا صفحہ نمبر 34۔ جی صفحہ نمبر 34 پہ نوجوان سپہ سالار پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سندھ پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے۔ صوبہ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ باب الاسلام کے معنی ہے اسلام کا دروازہ۔ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ سندھ میں باضابطہ اسلام کس کے ذریعے آیا اور کس طرح پھیلا۔ اس سبق کی بلند خوانی درست تلفظ اور تاثرات سے کیجیے۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ ایک دفعہ لنکا سے کچھ بحری جہاز عرب آ رہے تھے۔ ان جہازوں پر تجارتی مال لدا ہوا تھا۔ اس جہاز میں کئی مسلمان بھی تھے جو حج ادا کرنے جا رہے تھے۔ جب یہ جہاز موجودہ کراچی کے قریب سے گزرے تو دیبل کے مقام پر بحری ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ خبر سن کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 برس تھی۔ اس بہادر نوجوان سپہ سالار نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا۔ اب خط دیکھتے ہیں کیا لکھا۔ تمہیں اپنی فوج، ساز و سامان اور ہاتھیوں پر ناز ہوگا، مگر مجھے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، کیونکہ ہار اور جیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ راجہ داہر کو خط لکھا تھا کس نے؟ محمد بن قاسم نے۔ محمد بن قاسم 12,000 فوج لے کر خشکی کے راستے 711 ہجری میں سندھ پہنچا۔ سپاہیوں اور اسلحے کے علاوہ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی، جسے عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں، لشکر کے ساتھ تھی۔ تو کلاس آپ نے نیا لفظ دیکھا یہاں پہ منجنیق۔ منجنیق کیا ہوتا ہے؟ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی جو مشین ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب کلاس آپ نکالیں گے صفحہ نمبر 35۔ جی تو صفحہ نمبر 35 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نوجوان سپہ سالار نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کر دیا۔ کئی روز تک جنگ جاری رہی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور العروس نامی منجنیق کی مدد سے، جسے 500 آدمی چلاتے تھے، شہر فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کر عرب بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ راجہ داہر نے فوج کو دریا کی مشرقی جانب جمع کر رکھا تھا اور اس کی موجودگی میں دریا کو عبور کرنا آسان کام نہ تھا۔ محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھوا دیا۔ یوں ایک پل بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا آپ کو؟ انہوں نے کشتیاں آپس میں جمع کی اور لمبائی میں ایک ساتھ بندھوا دیا۔ اس طرح سے کیا بن گیا؟ پل بن گیا، جس سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے پر اتر گئی۔ یہاں راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان 10 روز تک جنگ ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فوج صرف 12,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ راجہ داہر کی فوج میں 20,000 آدمی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ مسلمان بہت پرجوش تھے، یعنی کہ بہت زیادہ خوش تھے۔ جی صفحہ نمبر نکالیں گے اب آپ 36۔ وہ منجنیقوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر پھینکتے تھے جن کے سرے پر آگ کا بگولا ہوتا تھا۔ وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی تھی، جس سے راجہ داہر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کر بھاگے تو اپنی ہی فوج کو روندتے ہوئے میدان چھوڑ گئے۔ جنگ کے 10ویں دن راجہ داہر مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا۔ سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملک کا انتظام اتنے اچھے طریقے سے چلایا کہ بہت سے ہندو سپاہی بھی
اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے اچھے طور طریقوں اور حسن سلوک سے سب کے دلوں میں گھر کر لیا اور یہاں امن و سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی۔ دیبل اسی مقام پر واقع تھا جہاں اب پورٹ قاسم قائم ہے۔ جی تو کلاس گھر کے لیے ہمارا کام ہے، آپ نے صفحہ نمبر 34 تا 36 اس کی پڑھائی کرنی ہے، جس کا نام ہے نوجوان سپہ سالار۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔